کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت نے قسم کھائے دشمنوں کو ایسے بھائی بنا دیا جو ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے؟ 7ویں صدی کے مدینہ میں 2 عرب قبائل 40 سال سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا معاہدہ نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک دودھ کا پیالہ شیئر کرنے اور ایک دوسرے کی دولت وراثت میں دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے 45 جوڑے بنائے، جیسے مکہ سے ایک امیر مہاجر کو ایک غریب مقامی کے ساتھ جوڑا، حسن اور ابو دجانہ کی طرح، اور فرمایا کہ اپنی زمین، چھت اور آخری کھجور کا پیالہ شیئر کرو، اللہ اسے خون سے زیادہ تیزی سے شمار کرے گا۔ چند ہفتوں میں مہاجر نے اپنا آدھا باغ دیا اور مقامی نے آدھا گھر، اور وہ مماثل انگوٹھیاں پہنتے تاکہ یاد رہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بچے تمہارے دسترخوان سے کھائیں گے۔ نا کے خیرات سے تناؤ بڑھا جب قحط پڑا۔ ایک بھائی کے پاس اناج تھا اور دوسرے کے 9 بھوکے بچے، تو اناج والے نے آدھی رات کو چولہا جلا کر پورا بورا برتن میں ڈال دیا، بغیر ناپے اور بچائے، اور سوچا کہ اگر میں بھوکا مر جاؤں تو میرے بھائی کے بچے نہیں روئیں گے۔ اگلی صبح اناج دینے والے کو دروازے پر ایک سیلڈ بیگ ملا جس میں وہی مقدار اناج تھی، پلس ایک نوٹ کہ اللہ نے تمہارا حصہ سود سمیت واپس کیا۔ یہ آیت سورت آل عمران 103 نے وہ کیا جو تلواروں نے نہ کیا، انسانی ڈی این اے کو ایک جسم میں تبدیل کر دیا جسے آج ہم امت کہتے ہیں۔ تو ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ آیت ہر جمعہ تلاوت ہوتی ہے، مگر ہم ذخیرہ کرتے ہیں جبکہ ہمسائے رات کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔